لیکن ایک خاتون کے لیے بھی ایک کردار ہونا، ایک گھر کے اندر ایک خاتون کے لیے کردار ہونا. یہ پہلی رسول خدا جب آتے ہیں لوگ اپنے بیٹی کے گھر پہ، یا بیٹی جاتی ہے شادی کے بعد، رسول خدا بھی آئے. پہلے تو رسول خدا نے کہتے ہیں روایت میں یہ بھی ہے کہ کہا کہ آپ نے اپنا نیا لباس دے دیا، آپ نے پرانا لباس دے دیتی. کہا بابا ہم نے تو آپ سے سیکھا ہے، آپ سے کسی سائل نے مانگا تھا تو آپ نے اپنا پیراہن دے کر کمبل اوڑھ کے گھر آ گئے تھے، تو یہ اشار تو ہم نے آپ سے سیکھا ہے. پھر رسول خدا نے کہا کہ آپ کے لیے گھر کے کام ہیں اور حضرت علی کے لیے باہر کے کام ہیں. تو بی بی کہتی ہیں کتنا اچھا آپ نے اس کام کو تقسیم کیا، میری ڈیوٹیز کیا ہیں اور شوہر کی ڈیوٹیز کیا ہیں. دیکھیں یہ کردار جو ہیں یہ اس اپنی نورانی حیثیت ہوتے ہوئے بشریت کے لبادے میں آئے ہیں، اور اس بشریت کے لبادے میں ہوتے ہوئے امام بھی ہیں اور ایک فیملی بھی ہے. یہ گھر فیملی ہوتے ہوئے بھی ہمیں فالو کرنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ گھر کے اندر کیسے ہیں. کیا آج ہمارے گھر یا اسلامی گھر ایسے گھر ہیں جیسا یہ گھر ہے؟ قرآن میں جب آیت نازل ہوئی کہ فی بیوتن، ایسے گھر ہیں کہ جس میں اللہ کا ذکر جو ہے وہ رفعت پاتا ہے، بلند ہوتا ہے، تو اصحاب نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ کس کے گھر ہیں؟ کہا یہ انبیاء کے گھر ہیں جن کے گھروں میں ذکر بلند ہوتا ہے، رفعت پاتا ہے. تو خلیفہ اول بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، انہوں نے اس گھر کی طرف اشارہ کیا. آپ کو پتا ہے دروازہ اندر کھلتا تھا، ایک ہی گھر تھا جس کا دروازہ کھلتا تھا، باقی تو بند ہو گئے تھے سارے. کہا کہ یہ گھر اس میں شامل ہے؟ تو رسول اللہ کو کہا یہ گھر ان سب گھروں میں افضل ہے، سب سے افضل ہے. اب دیکھیں، اب یہاں پر گھر کس کو کہتے ہیں؟ گھر، یہ گھر کیسا تھا؟ اگر آپ اس گھر کو فوکس کریں، یہ گھر کیسا تھا؟ اس گھر کی دیواریں سنگ مرمر کی تھیں، اس گھر میں دنیا کے بہترین ٹائل لگے ہوئے تھے، اس گھر میں بہترین فانوس تھے، اس گھر میں بہترین صوفہ سیٹ تھے، بہترین پردے تھے. کیا تھا اس گھر کے اندر؟ کچی دیواروں سے بنے ہوئے گھر تھے، ٹھیک ہے، کوچہ بنی ہاشم کے. یہ گھر در و دیوار کی وجہ سے اہمیت کی وجہ میں نہیں تھا، یہ گھر اپنے افراد کی وجہ سے کمال پہ تھا. تو یہاں سے پہلی چیز جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ گھر اور مکان میں فرق ہوتا ہے. لوگ مکان بناتے ہیں ساری زندگی، بڑے بڑے مکان بنائے، بڑے بڑے اسکوائر فٹ پہ، بڑی بڑی بلڈنگوں پہ بنائے کہ میرا گھر 20ویں منزل پر ہو، اتنی منزل پر ہو، میرا گھر ایسا ہو. یہ مکان ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، گھر نہیں ہوتا. گھر افراد بناتے ہیں. آپ اپنے گھروں میں دیکھیں کہ آپ کے گھروں کے افراد کے رابطے کیسے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. آپ کے گھروں کے افراد خدا کے عابد کیسے ہیں. آپ کہنے کو اتنی محنت کریں، میں نے اپنی اولاد کے لیے میں نے بڑا آرام کیا، بہت محنت کی ہے، اتنا اچھا گھر بنایا، ان سب کے الگ کمرے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، بہترین ہیں، سب کے الگ میں نے گاڑیاں ہیں، سب کے الگ گیجٹس ہیں، موبائل ہیں، آج کل تو یہی سب کچھ ہے، ٹھیک ہے. لیکن کیا یہ گھر کے لوگ آپس میں جڑے ہوئے ہیں یا الگ الگ ہو گئے ہیں؟ آج کل کے معاشرے میں تو گھر میں رہنے والے لوگ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، ایک دوسرے سے فاصلے پر ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم گھر نہیں بنا رہے، ہم مکان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. عزیزان محترم، اب گھر آنا چاہیے کہ یہاں پر ایک خاتون کا کردار گھر کے اندر ایسا ہو کہ وہ اپنے گھر کے اندر اپنے عمل کو دیکھے. پہلی چیز جو ایک روایت سے ایکسٹریکٹ ہوتی ہے، یعنی آپ اس میں سے نکالتے ہیں کہ حضرت سلیمان فارسی گزر رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ بی بی چکی پیس رہی ہیں، ایک ہاتھ میں امام حسن ہیں اور قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں. یعنی کیا؟ یعنی علماء بیان کرتے ہیں، یعنی چکی پیسنا یعنی گھر کے کام، ٹھیک ہے، بچے کو رکھنا یعنی بچے کی تربیت، اور تیسرا ذکر، یعنی یہ مینجمنٹ ہے گھر کی. کہ اگر آپ گھر کی مینجمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو گھر کے کام اپنے مینج کرنے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے بچے کی تربیت بھی کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ذکر الہی بھی کرنا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ آج کل کے دور میں گھر کے کام بہت زیادہ ہیں،
تو بچے کی میں کیا تربیت کروں, میں بچوں کو دیکھوں, میں اس کو دیکھوں, میں کچن کو دیکھوں, میں فلانا کام کروں, ایکس وائی زیڈ, ٹھیک ہے. اور اگر ان سارے کام کر رہا ہوں, میں بچوں کو بھی دیکھوں, میں سارے کام بھی کروں, تو عبادت میں کیسے کروں, یا عبادت کے اندر میں اپنے آپ کو کیسے, وہ ٹائم نہیں ملتا. وہ بھی ایک کوشچن ہے نا آج کل سب کے. بہرحال عزیزان محترم, آپ اس گھر کو دیکھیں کہ خاتون رات کو عبادت میں کھڑی ہوتی ہیں اور پاؤں میں ورم آتے ہیں. پاؤں میں ورم آنا کسی بزرگ کے لیے ایسی بات نہیں ہے کہ ایک بزرگ تھوڑی دیر کھڑا ہو جائے پاؤں میں ورم آ سکتے ہیں, لیکن ایک جوان خاتون 18 سال میکسیمم ایج, کتنی عبادت کرے گا ایک جوان کے پاؤں میں ورم آ جائے. وہاں پروردگار ملائکہ پہ افتخار کر رہا ہے, اے میرے ملائکہ دیکھو میری کنیز کو کہ میری بارگاہ میں کیسے عبادت کر رہی ہیں. اب یہ ہمارے لیے عزیزان, میں نہیں کہہ رہا کہ آپ راتوں کو اٹھ کے 3 انسان 4 6 گھنٹے عبادت کرے, لیکن جو واجبات ہیں کم از کم وہ تو پورا کریں. ہم واجبات سے بھی پیچھے ہوتے جا رہے ہیں. واجب یعنی کم از کم واجب نماز, واجب روزے, ورنہ ابھی بچی جوان ہوتی ہے, بالغ ہوتی ہے, ابھی تو کمزور ہے, 9 سال میں بالغ ہو گئی ہے, کمزور ہو کے جیسی بھی ہو آپ اس کو فجر میں اٹھائیں. بچی چھوٹی ہے, بچہ چھوٹا ہے, سردیوں میں کیسے اٹھائیں؟ پہلی بات تو خود اٹھیں تو بعد میں اس کو اٹھائیں گے, تو اس کو اٹھائیں. یہ ہوتا ہے, ارے انسان کا دل نرم ہوتا ہے, بچہ چھوٹا ہے, ابھی اس کو کہاں اٹھاؤں, ابھی اس کو کہاں زحمت دوں. اسلام اسلام ہے, واجب واجب ہے. آپ نہیں اٹھائیں گے, روز قیامت میں اس کا حساب آپ دیں گے یا وہ خود دے گا؟ دینا پڑے گا ایسا. جب سے انسان بالغ ہو جاتا ہے, یعنی جب سے اس کے اوپر چیزیں واجب ہو جاتی ہیں, اس کی ڈائری اوپن ہو جاتی ہے اور ڈائری میں حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے. اب جب مرے گا انسان اس سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے خاتون کے لیے تو 9 سال ہے, مرد جو ہے وہ پھنسا رہتا ہے 12.5 13 سے لے کے 14 15 میں. اب وہ ٹالتا ہے کہ ابھی نہیں ہوا, ابھی نہیں ہوا, پتہ نہیں کب ہو بھی جاتا ہے. اب اگر خدا نہ خواستہ مس ہو گیا تو قیامت والے دن کس کو حساب دیں گے؟ وہ جو کھول کے بیٹھے ہوں گے فائلیں کہ یہ واجب ہو گیا تھا, تم نے عمل کیوں نہیں دیا. تو عزیزان محترم, گھر امپورٹنٹ ہے, گھر کو بچائیں. گھر برباد ہو رہے ہیں. گھروں کے اندر جو حالات ہیں, طلاق کا جو ریشو ہے کمیونٹی سوسائٹی کے اندر, اور اس کے علاوہ جو فساد ہے معاشرے کے اندر, اخلاقی فساد, اس کو اگر ہم اپنے گھروں کو نہیں بچا پائے تو ہم خدا کی بارگاہ میں کیسے کھڑے ہوں گے قیامت والے دن؟ اس سے پہلے وقت امام کو اس گھر میں سے نکلتے ہوئے اس اولاد کو کیسے تحفہ دیں گے جب گھر کے حالات ہی ٹھیک نہیں ہیں؟ جو مشکلات ہیں کمیونٹی میں اتنی زیادہ ہیں کہ بعض اوقات انسان ممبر سے بیان نہیں کر سکتا. جو فساد, اخلاقی فساد سوسائٹی کے اندر ہو رہا ہے, اور خاص طور پہ اس میڈیا کی وجہ سے, یا آپ کو کہہ لیں کہ یہ سب جو ہمارے پاس اپلیکیشنز ہیں, آن لائن ہیں, چیٹ ہیں, یعنی ابھی ہر دوسرا تیسرا مجھے میسج آتا ہے کہ فلانے سے جو ہے وہ یہ ہو گیا, مولانا صاحب ابھی کیا کریں, لڑکے کو لڑکی کے ساتھ, لڑکی کو لڑکی کے ساتھ, یہ بٹس کامن ہو گیا ہے. اب وہ گھر والے نہیں مان رہے ہیں, یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا. وہ پہلی بات تو ہے کہ راستے کا تعین ہی غلط ہے. آپ جس طریقے سے راستے کو اپنا رہے ہیں یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے, یہ راستہ گناہ کی طرف لے جائے گا, یہ راستہ بربادی کی طرف. اب پھر آگے سے کچھ ہو جائے تو ہم اتنے میں یہ کر لوں, میں وہ کر لوں, آپ کو میں کیا بتاؤں کیا کیا نہ بتاؤں. یعنی یہ زندگی ہے, یہ ذرا سی زندگی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اسلام کو پارٹ ٹائم رکھا ہوا ہے, اور ہر چیز بس ٹیمپریری ہے. مسجد میں ہے, امام بارگاہ میں, بس ٹھیک ہے, باقی اس کے بعد باہر نکل کے زندگی میں آن لائن آن ہوئے, چیٹ ہوا, انسٹاگرام, فیس بک, یوٹیوب. پھر یہاں اسلام کہاں ہے؟ کیونکہ یہاں کوئی دیکھ نہیں رہا. اس لیے گھر ایسا ہوتا ہے کہ صدر اسلام میں شخص کیا کام سے واپس آیا اور اس کی ایک ہی اولاد تھی, انتقال کر گئی. واپس آیا, زوجہ نے گیٹ کھولتے یہ نہیں بتایا
کہ گھر میں کیا ہوا ہے. کیونکہ سفر سے آیا تھا تھکا ہوا, زوجہ نے کچھ نہیں بولا. بولا بچہ کیسا ہے؟ کہا الحمدللہ. کھانا کھلایا, رات گزاری. جب صبح فجر کی نماز میں مسجد نبوی جانے لگا, خاتون نے کہا اسے کہ اگر کوئی امانت دے اور پھر وہ اس کو مانگ لے تو کیا اسے دینی چاہیے؟ کہا ہاں, اس کی امانت ہے, اسے لوٹا دینی چاہیے. کہا جو یہ چند سال پہلے خدا نے ہمیں امانت دی تھی وہ کل خدا نے واپس لے لی ہے, تو آپ مسجد جائیں تو بعد میں واپس آ کر اس کو تدفین غسل کفن کر. وہ شخص گیا, اس نے جا کر رسول خدا کی خدمت میں عرض کیا. نماز کے بعد کچھ لوگ آئے دفن. پھر رسول خدا نے دعا دی, خدا تمہیں اولاد, ایسی اولاد کہ وہ پھر جوان اپنی زندگی میں مولا کائنات کے رکاب میں شہید ہوا. یعنی صبر, تحمل, پیشنس, یہ تعلیمات اسلامی ہیں عزیزان محترم. اس کو ہم اپنے گھروں کے اندر لے کر آئیں. جہاں جوان بڑا ہوتا ہے تو وہ ماں باپ کا احترام نہیں کرتا, ماں باپ ذرا سے ہوتے ہیں تو جوان کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. یعنی ایک عجیب حالت ہے. مجھے تو بعض اوقات لگتا ہے کہ بیسکس جو ہے نا ہماری, جسے ہم کہتے ہیں بیسکس ہیں, یہ تو ہماری بیسکس ہیں, یہ نہیں ہے ہمارے پاس. پھر آپ جب یہ حالات ہیں معاشرے کے, کیسے ہم خاتون کے سامنے قیامت میں کھڑے ہوں گے, کیسے کھڑے ہوں گے؟